چیپٹر 3 فسادات کی تحقیقاتی عدالت کے سامنے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے بیانات۔ پہلا بیان۔ یہ بیان آنریبل کورٹ کی اجازت سے اخبارات میں شائع ہوا۔ مجھے اپنے بیان میں جو باتیں پیش کرنی ہیں ان کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ مجھ کو عدالت کے ٹرمز آف ریفرنس کی ترتیب بدل کر سب سے پہلے ان حالات پر گفتگو کرنی ہوگی جو لاہور میں مارشل لاء جاری کیے جانے کے موجب ہوئے۔ اس کے بعد میں اس سوال سے بحث کروں گا کہ ان ہنگاموں سے عہدہ برا ہونے کے لیے صوبے کے حکام نے جو تدابیر اختیار کیں وہ کیسی تھیں۔ پھر یہ بتاؤں گا کہ میرے نزدیک ان ہنگاموں کی ذمہ داری کس پر ہے، اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اس جھگڑے میں میرا اور میری رہنمائی میں جماعت اسلامی کا رویہ کیا رہا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے وہ حالات جو لاہور میں مارشل لاء جاری کرنے کے موجب ہوئے۔ اس سوال کو اگر صرف ان حالات تک محدود رکھا جائے جو مارشل لاء سے پہلے قریبی زمانے میں رونما ہوئے تھے تو میرے نزدیک یہ اس تحقیقات کا بہت ہی تنگ نقطہ نظر ہوگا جسے اختیار کر کے کوئی صحیح نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ جس نزاع نے پنجاب میں بالآخر ہنگامے کی شکل اختیار کی، جسے دور کرنے کے لیے مارشل لاء نافذ کیا گیا، سب سے پہلے اس کی اصل اور اس کے تاریخی ارتقاء پر نظر ڈال لی جائے اور پھر ان قریبی حالات کو دیکھا جائے جو اس قدیم جھگڑے کی بدولت حال ہی میں رونما ہوئے۔ اگلی ہیڈنگ اصل مسئلہ اور اس کا پس منظر۔ نمبر 1، قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا سے ہوا۔ 19ویں صدی کے خاتمے تک اگرچہ مرزا غلام احمد صاحب مختلف قسم کے دعوے کرتے رہے تھے جن کی بنا پر مسلمانوں میں ان کے خلاف عام بے چینی پیدا ہو چکی تھی، مگر اس وقت تک انہوں نے کوئی ایک قطعی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ 1902 میں انہوں نے نبوت کا صریح اور قطعی دعویٰ کیا، جس سے ان کے ماننے والوں اور عام مسلمانوں کے درمیان ایک مستقل نزاع شروع ہو گیا۔ اس نزاع کی وجہ یہ تھی کہ نبوت اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ایک ہے۔ ایک شخص کے دعویٰ نبوت کے بعد ہر مسلمان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اس پر ایمان لانے یا نہ لانے میں سے کسی ایک رویے کا فیصلہ کرے۔ جو لوگ اس پر ایمان لائیں وہ آپ سے آپ ایک الگ امت بن جاتے ہیں، اور ان کے نزدیک ایسے سب لوگ کافر ہو جاتے ہیں جنہوں نے اس کو نہ مانا ہو، اور اس کے برعکس جو لوگ اس پر ایمان نہ لائیں وہ خود بخود اول الذکر گروہ سے الگ ایک امت قرار پاتے ہیں۔ وہ ایسے سب لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں جو ان کے نزدیک جھوٹے نبی پر ایمان لائے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دعویٰ نبوت کے بعد سے مرزا صاحب کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک دوسرے سے جدا ہوتے چلے گئے۔ مرزا صاحب اور ان کے بعد ان کے خلفاء نے اعلانیہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں ان تمام لوگوں کو قطعی کافر ٹھہرایا جو ان پر ایمان نہیں لائے، اور مسلمانوں کے تمام فرقوں نے جن میں سنی، شیعہ، اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی سب شامل ہیں، بالاتفاق مرزا صاحب اور ان سب لوگوں کو کافر قرار دیا جو ان پر ایمان لے آئے۔ نمبر 2، اس نزاع کو 3 چیزیں روز بروز تیز کرتی چلی گئیں۔ ایک، اس نئے مذہب کے پیرووں کی تبلیغی سرگرمی اور بحث و مناظرہ کی دائمی عادت جس کی بنا پر ان میں کا ہر شخص اپنے ماحول میں ہمیشہ ایک کشمکش پیدا کرتا رہا ہے۔ دوسرے، ان تبلیغی سرگرمیوں اور بحثوں اور مناظروں کا زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف ہونا جس کی وجہ سے بالعموم مسلمان ہی ان کے خلاف مشتعل ہوئے ہیں۔ تیسرے، ان کا مسلمانوں کے اندر شامل رہ کر اسلام کے نام سے تبلیغ کرنا جس کی وجہ سے ناواقف مسلمان یہ سمجھتے ہوئے بآسانی ان کے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہ ملت اسلامیہ سے نکل کر کسی اور ملت میں نہیں جا رہے ہیں۔ یہ چیز قدرتی طور پر مسلمانوں میں اس سے زیادہ غصہ پیدا کرتی ہے جو عیسائیوں یا کسی دوسرے مذہب والے کی تبلیغ سے کسی مسلمان کے مرتد ہو جانے پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تبلیغ کسی مسلمان کو اس دھوکے میں مبتلا نہیں کرتی کہ وہ مسلمانوں میں رہ کر بھی مسلمانوں ہی میں شامل ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے معاشرتی پہلو۔ آغاز میں یہ نزاع صرف ایک مذہبی نزاع تھی، مگر بہت جلدی اس نے مسلمانوں کے اندر ایک پیچیدہ اور نہایت تلخ معاشرتی مسئلے کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی وجہ مرزا صاحب اور ان کے خلفاء کا یہ فتویٰ تھا کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان بس وہی تعلقات رہ سکتے ہیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں یا یہودیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی ایک احمدی کسی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی یا اس کے بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی بیٹی لے سکتا ہے مگر اس کو بیٹی دے نہیں سکتا۔ اس فتوے کا رد عمل مسلمانوں کی طرف سے بھی ایسے ہی طرز عمل کی صورت میں رونما ہوا، اور اس طرح دونوں گروہوں کے درمیان معاشرتی مقاطعے کی حالت پیدا ہو گئی۔ اس مقاطعے سے مسلم معاشرے میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ بس ایک وقتی
تفرقہ ہی نہ تھا جو ایک دفعہ رونما ہو کر رہ گیا ہو، بلکہ وہ ایک روز افزوں تفرقہ تھا، کیونکہ قادیانیت ایک تبلیغی تحریک تھی اور وہ آئے دن کسی نہ کسی مسلمان کو قادیانی بنا کر ایک نئے خاندان میں تفرقہ برپا کر رہی تھی۔ اپنے اس معاشرتی مقاطعے کے رویے کو لے کر وہ جس گھر، جس خاندان، جس گاؤں، جس برادری اور جس بستی میں بھی پہنچی، وہاں اس نے پھوٹ ڈال دی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنے لیے حرام سمجھنے لگیں یا کم از کم اپنے تعلقات کے جائز ہونے میں شک کرنے لگیں، اور جہاں ایک بھائی کے بچے کی نماز جنازہ دوسرا بھائی نہ پڑھے، جہاں بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے کافروں کا سا معاملہ کرنے لگے، اور جہاں ایک ہی خاندان یا برادری میں رشتے ناطے کے تعلقات ختم ہو جائیں، وہاں معاشرے میں کیسی کچھ تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ تلخیاں قادیانیت کی رفتار اشاعت کے ساتھ پچھلے 50 سال کے دوران میں برابر بڑھتی چلی گئی ہیں، اور سب سے زیادہ پنجاب کو ان سے سابقہ پیش آیا ہے، کیونکہ یہاں ہزارہا خاندانوں میں اس کا زہر پھیل چکا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے معاشی پہلو۔ کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کی یہ نزاع معاش کے میدان میں بھی پہنچ گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ مذہبی اور معاشرتی کشمکش کی وجہ سے اور بڑی حد تک نئے نئے مذہبی جوش کی وجہ سے بھی قادیانیوں کے اندر ابتدا ہی سے جتھا بندی کا ایک زبردست میلان پایا جاتا تھا۔ انہوں نے منظم ہو کر معیشت کے ہر شعبے میں قادیانیوں کو غیر قادیانیوں پر ترجیح دینے اور ایک دوسرے کی مدد کر کے آگے بڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس سے ان کے اور مسلمانوں کے تعلقات کی تلخی روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ خصوصیت کے ساتھ سرکاری ملازمتوں کے معاملے میں دونوں گروہوں کی کشمکش زیادہ نمایاں رہی ہے، اور قادیانی عہدیداروں کی خواہش پروری نے اس کو مزید ہوا دی ہے۔ اس نزاع سے بھی پنجاب ہی کو سب سے زیادہ سابقہ پیش آیا ہے، کیونکہ قادیانیوں کی بڑی تعداد اسی صوبے میں آباد ہے، اور بیشتر یہیں کی زراعت، تجارت، صنعت، حرفت اور ملازمتوں میں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش برپا رہی ہے۔ اس موقع پر یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ یہ اس نوعیت کے نزاع ہے جو اس سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک دوسرے سے پھاڑ کر باہمی عداوت کی آخری حدود تک پہنچا چکی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سیاسی پہلو۔ جہاں دو گروہوں کے درمیان مذہب، معاشرت اور معیشت میں کشمکش ہو، وہاں سیاسی کشمکش کا رونما ہونا ایک بالکل قدرتی بات ہے، مگر قادیانیوں اور مسلمانوں کے معاملے میں سیاسی کشمکش کے اسباب اس سے کچھ زیادہ گہرے ہیں۔ مرزا صاحب اور ان کے پیرووں کو ابتدا سے یہ احساس تھا کہ جس نبوت کا دعویٰ وہ لے کر اٹھے ہیں وہ مسلم معاشرے کے اندر کفر اور ایمان کی ایک نئی تفریق پیدا کرتی ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اپنی ملت میں اس طرح کی ایک تفرقہ انگیز قوت، ڈس انٹیگریٹنگ فورس کو مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر قاجاری اور عثمانی فرما رواؤں کے دور تک پچھلی 12 صدیوں میں کبھی بھی ابھرنے نہیں دیا۔ اس لیے انہوں نے اپنی تحریک کے آغاز ہی سے انگریزی حکومت کی وفاداری کو اپنا جزو ایمان بنایا، نہ صرف زبان سے بلکہ پورے خلوص کے ساتھ۔ دل سے بھی یہی سمجھا کہ ان کی بقا اور نشو و نما اور فلاح و کامیابی کا انحصار سراسر ایک غیر مسلم حکومت کے سایۂ عاطفت پر ہے، مسلمان غلام ہو اور غیر مسلم ان پر حکمران ہوں۔ قادیانی ان غیر مسلم حکمرانوں کے پکے وفادار بن کر ان کی حمایت حاصل کریں، اور پھر آزادی کے ساتھ بے بس مسلمانوں کو اپنی تفرقہ انگیز تحریک کا شکار بنائیں۔ یہ تھا قادیانیت کی ترقی کا وہ مختصر فارمولہ جو مرزا غلام احمد صاحب نے بنایا، اور ان کے بعد ان کے خلفاء اور ان کی جماعت کے تقریباً تمام بڑے بڑے مصنفین اور مقررین نے اپنی بے شمار تحریروں اور تقریروں میں بار بار دہرایا۔ قادیانیت کے اس سیاسی رجحان کو ابتدا میں تو انگریز خود اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے۔ قادیانیوں نے بڑی کوشش سے انہیں اپنے امکانات سمجھائے، اور پھر انگریزوں نے ان کو اپنی مسلم رعایا کا سب سے زیادہ قابل اعتماد عنصر سمجھ کر ہندوستان میں بھی استعمال کیا، اور باہر دوسرے مسلمان ممالک میں بھی۔ اس کے بعد جب ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی قومی کشمکش بڑھی تو کانگریس کے نیشنلسٹ لیڈروں کی نگاہ بھی قادیانیت کے امکانات پر پڑنی شروع ہو گئی۔ یہ 1930 کے لگ بھگ زمانے کی بات ہے، جبکہ ایک بہت بڑے ہندو لیڈر نے قادیانیت کی حمایت میں ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم سے مباحثہ فرمایا تھا، اور ایک دوسرے نامور لیڈر نے اعلانیہ کہا تھا کہ مسلمانوں میں ہمارے نقطۂ نظر سے سب سے زیادہ پسندیدہ عنصر قادیانی ہیں، کیونکہ ان کا نبی بھی دیسی انڈیجنس ہے اور ان کے مقدس مقامات بھی اسی دیس میں واقع ہیں۔ غرض اپنے مسلک خاص کی وجہ سے قادیانیوں کا سیاسی موقف ہے ہی کچھ اسی قسم کا کہ غیر مسلم کو ان کے فطرتاً پرامید نگاہوں سے اور مسلمان اندیش ناک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔
مسلمانوں میں ہمیشہ یہ عام خیال موجود رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کی تخریب کے لیے خود اس ملت کے اندر سے جو عنصر سب سے بڑھ کر دشمنان اسلام کا اعلی کار بن سکتا ہے وہ قادیانی عنصر ہے، اور اس خیال کو جن باتوں نے تقویت پہنچائی ہے وہ یہ ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں جب بغداد، بیت المقدس اور قسطنطنیہ پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو پوری مسلم قوم کے اندر وہ صرف قادیانی تھے جنہوں نے اس پر خوشیاں منائیں اور چراغاں کیے۔ یہی نہیں بلکہ قادیانیوں کے خلیفہ صاحب نے اعلان یہ فرمایا کہ انگریزی حکومت کی ترقی سے ہماری ترقی وابستہ ہے، جہاں جہاں یہ پھیلے گی ہمارے لیے تبلیغ کا میدان نکلتا آئے گا۔ ان باتوں کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قادیانیوں کے متعلق مسلمانوں کی عام بدگمانی بے وجہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے تلخی پیدا ہونے کی مزید وجوہ۔ تمام مسلمانوں کی تکفیر اور ان سے معاشرتی مقاطعہ اور ان کے ساتھ معاشی کشمکش کی بنا پر قادیانیوں اور مسلمانوں کے تعلقات میں جو تلخی پیدا ہو چکی تھی اس کو مرزا غلام احمد صاحب اور ان کے پیرووں کی بہت سی تحریروں نے تلخ تر بنا دیا تھا، جو مسلمانوں کے لیے سخت دل آزار اور اشتعال انگیز تھیں۔ مثال کے طور پر ان کی چند عبارتیں حسب ذیل ہیں جن کو دیکھ کر عدالت خود اندازہ کر سکتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ان باتوں کو برداشت کرنا کس قدر مشکل ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ۔ اشتہار میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کے الہام میں محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں اور محمد رسول اللہ خدا نے مجھے کہا ہے۔ یہ ان کا کوٹ ہوا ہے اخبار الفضل قادیان۔ اگلا کوٹ ہے، پس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں لا کھڑا کیا۔ یہ کوٹ ہے کلمۃ الفصل، مصنفہ صاحبزادہ بشیر احمد قادیانی۔ رسالے کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز نمبر 3۔ اگلا کوٹ ہے، اس کے بریکٹ میں لکھا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند گرہن کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا؟ یہ کوٹ ہے اعجاز احمدی، مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ آگے اب شعر ہی شعر ہیں۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ کوٹ ہے از قاضی محمد ظہور الدین اکمل صاحب قادیانی۔ اگلا کوٹ ہے، مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدائی تائید اور مدد مل رہی ہے۔ نزول المسیح، مرزا غلام احمد صاحب کا کوٹ ہے یہ۔ اگلا کوٹ ہے، اور میں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے، پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔ نزول مسیح، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اگلا کوٹ ہے، کربلا لیست السیر ہر آنم، صد حسین است در گریبانم، مرزا غلام احمد صاحب، منقول از خطبہ جمعہ میاں محمود احمد، فرام رسالہ الفضل قادیانی۔ اگلا کوٹ ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، دافع البلا کا کوٹ ہے۔ اگلا کوٹ ہے، یسوع کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے اور کچھ نہیں تھا، پھر افسوس یہ کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ یہ کوٹ ہے کسی ضمیمے انجام سے۔ اگلا کوٹ، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے۔ یہ ہے الہام مرزا غلام احمد صاحب، تبلیغ رسالت۔ اگلا کوٹ، کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کر لی ہے، مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔ آئینہ کمالات۔ اگلا کوٹ، جو شخص میرا مخالف ہے وہ عیسائی، یہودی، مشرک اور جہنمی ہے۔ نزول المسیح۔ اگلا کوٹ، بلا شبہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بڑھ کر ہو گئیں۔ نجم الہدیٰ۔ اگلا کوٹ، جو شخص ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ انوار الاسلام۔ اگلی ہیڈنگ ہے لازمی نتیجہ۔
یہ اسباب نصف صدی سے اپنا کام کر رہے تھے اور انہوں نے خاص طور پر پنجاب میں قادیانیت کو مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مسئلہ بنا دیا تھا جو چاہے کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو مگر احساس کے لحاظ سے ایک تلخ مسئلہ ضرور تھا، جس کی تلخی کو شہروں اور دیہات کے لاکھوں آدمی یکساں محسوس کر رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تلخی اس سے پہلے کسی بڑے ہنگامے کی محرک نہ بنی تھی، مگر پچھلے 30-40 سال کے دوران میں وہ برابر چھوٹے چھوٹے گھریلو، خاندانی اور مقامی جھگڑے برپا کرتی رہی تھی جو بار بار عدالتوں تک بھی فوجداری اور دیوانی مقدمات کی صورت میں پہنچے ہیں۔ مسلمانوں کے اونچے طبقے چاہے اس میں شریک نہ رہے ہوں مگر عوام اور نچلے متوسط طبقے میں ایک مدت سے یہ عام خواہش موجود رہی ہے کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ ایک اقلیت قرار دے دیا جائے تاکہ انہیں مسلمانوں کے معاشرے میں شامل رہ کر اپنی تبلیغ سے اسی معاشرے کے اجزاء کو آئے دن پارا پارا کرتے رہنے کا موقع نہ ملے۔ مسلمانوں کی اسی خواہش کی ترجمانی اب سے تقریباً 20 برس پہلے علامہ اقبال مرحوم نے اپنے رسالے اسلام اینڈ احمد ازم میں فرمائی تھی اور اس کے حق میں بڑے مضبوط دلائل دیے تھے۔ انگریزی دور میں مسلمان اس کی بہت کم امید رکھتے تھے کہ وہ قادیانیوں کو اپنے آپ سے الگ کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ ایک بیرونی قوم سے قدرتی طور پر یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ایک معاشرتی مسئلے کو ہمدردی کے ساتھ سمجھنے اور حل کرنے کی زحمت اٹھائے گی، اور مسلمانوں کو یہ بھی احساس تھا کہ انگریز قادیانیوں کو قصداً مسلمانوں کے اندر شامل رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت مسلم مفاد کے خلاف ان کو آسانی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ مگر جب پاکستان ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے وجود میں آ گیا تو مسلمانوں نے بجا طور پر اپنی قومی حکومت سے یہ توقع وابستہ کی کہ وہ دوسرے مسائل کی طرح قادیانیت کے مسئلے کی طرف بھی توجہ کرے گی، جو 50 برس سے ان کی ملت میں مسلسل تفرقہ برپا کر رہی تھی، اور جس کی بدولت ایک ہی قوم کے اندر دو ایسے عنصر پیدا ہو رہے ہیں جو مذہبی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی حیثیت سے باہم متصادم اور نبرد آزما ہیں۔ پاکستان کی عمر کے ساتھ یہ توقع بڑھتی اور پھر بتدریج مایوسی اور بے چینی اور شکایت کی حد تک پہنچتی چلی گئی۔ میں نے 1950 اور 51 میں تقریباً پورے پنجاب کا دورہ کیا ہے اور شہروں کے علاوہ دیہاتی علاقوں تک بھی گیا ہوں۔ یہ سارا مولانا صاحب کا بیان چل رہا ہے جو انہوں نے عدالت میں جمع کروایا تھا۔ اس پورے دورے میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں مجھ سے قادیانیت کے بارے میں سوال نہ کیا گیا ہو۔ میں نے اسی وقت یہ محسوس کر لیا تھا کہ جس مسئلے کے متعلق عام لوگوں کے دلوں میں یہ احساسات موجود ہوں، اس کو اگر حل نہ کیا گیا تو وہ کبھی نہ کبھی ملک میں ایک فتنہ اٹھا کر رہے گا۔ اگلی ہیڈنگ: قادیانیوں کی اشتعال انگیزی۔ قیام پاکستان کے بعد خود قادیانیوں کی طرف سے پے در پے ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا، اور مسلمان یہ محسوس کرنے لگے کہ قادیانی مسئلہ انگریزی دور سے بھی بڑھ کر ان کے لیے اب ایک خطرناک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے میں صرف 5 اہم باتوں کی طرف عدالت کو توجہ دلاؤں گا۔ اول یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 22 جولائی 1948 کو کوئٹہ میں تقریر کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار فرمایا کہ وہ بلوچستان کو ایک قادیانی صوبے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پورے پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے وہ ایک بیس کے طور پر کام آئے۔ یہ خطبہ 13 اگست 1948 کے الفضل میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ مرزا صاحب نے اس خیال کو صرف ایک وقتی خواہش کے طور پر ہی ظاہر نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس کا بار بار اعادہ کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ 5 جولائی 1950 کے الفضل میں بھی ان کا ایک خطبہ اسی خیال کا حامل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مستقل منصوبہ ہے جو ان کے ذہن میں پختہ ہے۔ دوم یہ کہ انہوں نے اپنے اس منصوبے کا بھی بار بار علی الاعلان اظہار کیا ہے کہ باقاعدہ ایک منظم کوشش کے ساتھ مختلف سرکاری محکموں میں قادیانیوں کو داخل کیا جائے اور پھر سرکاری عہدوں پر قبضہ کر کے حکومت کی مشینری کو قادیانی جماعت کے مفاد میں استعمال کیا جائے۔ اس کی مثال میں خلیفہ صاحب کے صرف ایک خطبے کی حسب ذیل عبارت نقل کر دینا کافی ہے۔ خطبے کا کوٹ ہے: اگر وہ یعنی قادیانی جماعت کی صوبائی شاخیں اپنے نوجوانوں کو دنیا کمانے پر لگائیں تو اس طرح لگائیں کہ جماعت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ بھیڑ چال کے طور پر نوجوان ایک ہی محکمے میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ متعدد محکمے ہیں جن کے ذریعے سے جماعت اپنے حقوق حاصل کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو شر سے بچا سکتی ہے۔ جب تک ان سارے محکموں میں ہمارے اپنے آدمی موجود نہ ہوں اس سے جماعت پوری طرح کام نہیں لے سکتی۔ مثلاً موٹے موٹے محکموں میں سے فوج ہے، پولیس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ریلوے ہے، فائنانس ہے، اکاؤنٹس ہے، کسٹم ہے، انجینئرنگ ہے۔ یہ 8-10 موٹے موٹے شعبے ہیں جن کے ذریعے سے ہماری جماعت اپنے حقوق محفوظ کر سکتی ہے۔ ہماری جماعت کے نوجوان
فوج میں بے تحاشا جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہماری نسبت فوج میں دوسرے محکموں کی نسبت سے بہت زیادہ ہے اور اس سے ہم اپنے حقوق کی حفاظت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ باقی محکمے خالی پڑے ہیں۔ بے شک آپ اپنے لڑکوں کو نوکری کرائیں، لیکن وہ نوکری اس طرح کیوں نہ کرائی جائے جس سے جماعت فائدہ اٹھا سکے۔ ہمیں اس بارے میں خاص پلان بنانا چاہیے اور پھر اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ یہ ہے الفضل کا کوٹ۔ سوم یہ کہ خلیفہ صاحب قیام پاکستان کے بعد سے اپنے پیروؤں کو مسلسل دشمن کے مقابلے پر اکساتے اور بھڑکاتے رہے ہیں اور ان کے اندر ایک جنگ جویانہ ذہنیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے ایک خطبے کی ایک یہ عبارت ملاحظہ ہو۔ کوٹ ہے آگے: لوگ گھبراتے ہیں کہ ان کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے، لوگ جھنجلا اٹھتے ہیں کہ ان کی عداوت کیوں کی جاتی ہے، لوگ چڑھتے ہیں کہ انہیں دکھ کیوں دیا جاتا ہے، لیکن اگر گالیاں دینے اور دکھ دینے کی یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارا شکار ہے تو پھر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ کسی قسم کی فکر کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ دشمن یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم میں کوئی نئی حرکت پیدا ہوئی تو ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے۔ الفضل کا کوٹ ہے۔ صریح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس عبارت میں لوگ سے مراد قادیانی ہیں، دشمن سے مراد مسلمان ہیں۔ مرزا صاحب مسلمانوں کو اپنا شکار قرار دے رہے ہیں اور اس بات پر مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ مسلمان ان کی تحریک کو اپنے مذہب کے لیے تباہ کن خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی جنگ جویانہ خطبے 5 جولائی 1950 اور 7 مئی 1951 کے الفضل میں بھی موجود ہیں۔ چہارم یہ کہ قادیانی جماعت کی طرف سے جارحانہ ارادوں کا اظہار صرف جنگجویانہ باتوں ہی کی شکل میں نہیں بلکہ عملی تدابیر کی شکل میں بھی ہوتا رہا ہے، جن کی خبریں عام طور پر مسلمانوں میں پھیل کر اضطراب پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً فوج میں فرقان بٹالین کے نام سے خالص قادیانیوں پر مشتمل ایک بٹالین کا قیام، قادیانیوں کے پاس اسلحہ سازی کے متعدد کارخانے ہونا اور قادیانیوں کو اسلحے کے بکثرت لائسنس حاصل ہونا، ان چیزوں کو قادیانیوں نے خود ہی عوام کے سامنے بیان کر کر کے اپنا رعب بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ پنجم یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور ان کی جماعت کے دوسرے لوگوں نے 1952 کے آغاز سے مسلمانوں کو کھلم کھلا دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور جن کا لہجہ روز بروز اشتعال انگیز ہوتا چلا گیا۔ مثال کے طور پر ان کی حسب ذیل عبارتیں ملاحظہ ہوں۔ کوٹ ہے: ہم فتح یاب ہوں گے، ضرور تم مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش ہوگے، اس وقت تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فتح مکہ کے دن ابو جہل اور اس کی پارٹی کا ہوا۔ الفضل کا کوٹ۔ اگلا ہے: 1952 کو گزرنے نہ دیجیے جب تک کہ احمدیت کا رعب دشمن اس رنگ میں محسوس نہ کرے کہ اب احمدیت مٹائی نہیں جا سکتی اور وہ مجبور ہو کر احمدیت کی آغوش میں آ گرے۔ الفضل کا کوٹ۔ اگلا کوٹ ہے: ہاں اب آخری وقت آن پہنچا ہے ان تمام علماء حق کے خون کا بدلہ لینے کا جن کو شروع سے لے کر آج تک یہ خونی ملا قتل کراتے آئے ہیں، ان سب کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ آگے لسٹ دی ہوئی ہے کن سے لیا جائے گا۔ ان سب کے خون کا بدلہ لیا جائے گا: عطا اللہ شاہ بخاری سے، ملا بدایونی سے، ملا احتشام الحق سے، ملا محمد شفیع سے، ملا مودودی سے۔ الفضل کا کوٹ ہے یہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے مکروہ تقلید۔ 10واں پوائنٹ ہے، یہ ہے حالات کا وہ تاریخی پس منظر جس میں احرار نے قادیانی مسئلے پر ایجیٹیشن کا آغاز کیا۔ میری سابق تصریحات سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مسئلہ فی الواقع پنجاب میں موجود تھا اور عوام کے اندر اس کے بارے میں اتنی بے چینی بھی موجود تھی کہ اسے ایک فتنہ بننے کے لیے بس کسی نہ کسی کے چھیڑ دینے کی ضرورت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ احرار ہی کیوں تھے جنہوں نے اسے چھیڑا؟ اس کے بارے میں آج حکومت کی طرف سے جو نظریات پیش کیے جا رہے ہیں ان کو سراسر افطرا اور اخلاقی پستی کی انتہا سمجھتا ہوں۔ در حقیقت جو لوگ بھی اس ملک کی تحریکات سے براہ راست واقفیت رکھتے ہیں وہ اس امر سے آگاہ ہیں کہ احرار کے لیے اس مسئلے سے تعرض کرنے کا یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا۔ پچھلے 25 سال سے وہ قادیانیوں کے خلاف تقریریں کرتے رہے ہیں اور یہ بحث ان کی دلچسپیوں کا خاص موضوع رہی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جب 1949 میں احرار نے اپنے پچھلے سیاسی مسلک سے توبہ کی اور اپنی سیاست کو مسلم لیگ کی سیاست میں ضم مدغم کرنے کا اعلان کیا تو اس وقت انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ آئندہ وہ جماعتی حیثیت سے اپنی جدوجہد کو صرف تحفظ ختم نبوت پر مرکوز رکھیں گے۔ اس کے بعد سے 1952 تک وہ مسلم لیگ کے سیاسی حلیف رہے۔
پنجاب اور بھاولپور کے انتخابات میں انہوں نے مسلم لیگ کا پورا ساتھ دیا۔ پاکستان کے دونوں سابق وزیر اعظم مسٹر لیاقت علی خان مرحوم اور خواجہ ناظم الدین مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ انتخابی جلسوں میں بارہا احراری لیڈروں نے مرکزی وزراء اور پنجاب اور بھاولپور کے وزراء کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر تقریریں کی ہیں اور خود ان تقریروں میں بھی انہوں نے قادیانی مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے۔ اس پوری مدت میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ احراری اپنی سابق کانگریسیت کی وجہ سے پاکستان کی تخریب کے درپے ہیں یا باہر کی طاقتوں سے ان کا کوئی ساز باز ہے، مگر جب انہوں نے حکمران پارٹی کی مرضی کے خلاف یہ تازہ ایجیٹیشن شروع کیا تو یکایک وہی پارٹی جس کے یہ احرار کل تک سیاسی حلیف تھے، اپنے سرکاری بیانات میں ہمیں یہ خبر دینے لگے کہ یہ لوگ تو کبھی پاکستان کے قیام سے راضی ہی نہیں ہوئے اور انہوں نے محض دشمنوں کے اشارے پر پاکستان کی تخریب کے لیے یہ قادیانی مسئلہ چھیڑا ہے۔ میں اپنی پبلک لائف کے آغاز سے احرار کا سیاسی مخالف رہا ہوں اور میرا ان کے ساتھ کبھی کوئی حلیفانہ تعلق نہیں رہا ہے، مگر انصاف اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں غداری اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ ساز باز کے ہر اس الزام کو جو میرے ملک کے کسی شہری پر لگایا جائے اس وقت تک جھوٹا سمجھوں گا جب تک کہ اس کا ثبوت کسی کھلی عدالت میں دے کر مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ دلوا دی جائے۔ ثبوت اور شہادت کے بغیر کسی شخص یا جماعت کے خلاف اس طرح کے گھناؤنے الزامات لگانا میرے نزدیک سخت ناجائز ہے اور میں اس کو روسیوں کی بہت ہی مکروہ تقلید سمجھتا ہوں۔ اس لیے جب تک کوئی دوسری بات ثابت ہو، میری ایماندارانہ رائے یہ ہے کہ احرار نے قادیانیوں کے خلاف جو ایجیٹیشن شروع کیا وہ ان کے پچھلے 25 سالہ جماعتی مسلک کا ایک قدرتی تقاضا ہے۔ مسلم پبلک میں قادیانیوں کے متعلق جو جذبات اور مطالبات موجود تھے ان کو ایک تحریک کے راستے پر ڈالنے کے لیے اس ملک میں اگر کوئی جماعت تھی تو وہ احراری جماعت ہی ہو سکتی تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے جماعتیں مسئلے پیدا نہیں کر سکتی۔ نمبر 11، میری اوپر کی تصریحات سے حکومت اور اس کے حامیوں کے اس قیاس کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ مصنوعی طور پر احرار کے اکسانے سے اچانک اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ قیاس نہ صرف واقعے کے خلاف ہے بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ واقعات سے قطع نظر محض عقلی حیثیت سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جماعت، خواہ وہ کیسی ہی مقبول اور طاقتور کیوں نہ ہو، کسی ملک کی عام آبادی کو کسی ایسے مسئلے پر بھڑکا سکے جس کے لیے خود اس آبادی میں حقیقی احساسات موجود نہ ہوں۔ جماعتیں مسئلے پیدا نہیں کر سکتیں، وہ صرف موجود مسائل میں سے کسی مسئلے کو لے کر اس کے متعلق عوام کے دبے ہوئے احساسات کو عمل کا راستہ بتا سکتی ہیں۔ رہا اس معاملے کا واقعاتی پہلو تو در حقیقت وہ سرکاری نظریے کے بالکل برعکس صورت واقعہ پیش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ احرار اپنی سابق کانگریسیت کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت غیر مقبول ہو چکے تھے اور ان کی یہ حیثیت ہرگز نہیں رہی تھی کہ اپنے بل بوتے پر اس ملک میں کوئی عام تحریک برپا کر سکتے، مگر قادیانیوں کے مسئلے میں مسلمانوں کے عام احساسات اتنے تلخ تھے کہ احرار جیسی غیر مقبول جماعت بھی جب ان کی مانگ پوری کرنے کے لیے آگے بڑھی تو شہروں اور دیہاتوں کے لاکھوں عوام ان کے پیچھے لگ گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے شتابہ۔ پوائنٹ نمبر 12، حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ 18 مئی 1952 کو قادیانی جماعت نے جہانگیر پارک کراچی میں ایک جلسہ عام منعقد کیا اور اس میں سر محمد ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پاکستان نے اعلانیہ شریک ہو کر تقریر کی۔ قیام پاکستان سے پہلے اور بعد یہ پہلا موقع تھا جب قادیانیوں نے علی الاعلان پبلک جلسہ کر کے اور عام لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دے کر ان کے سامنے اپنے مسلک کو پیش کرنے کی جرات کی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ یا تو اپنی جماعت ہی کے جلسے کیا کرتے تھے یا پھر مناظرے کی مجلسوں میں ان کو عوام کے سامنے اپنی بات کہنے کا موقع ملتا تھا۔ اس جرات کے اظہار سے مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اب سر ظفر اللہ خان اپنی وزارت کا روب ڈال کر ہم کو قادیانیت کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اس پر کراچی میں ایک بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا جسے رفع کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور شہر میں دفعہ 144 لگا دی گئی۔ یہ تھا وہ شتابہ جس نے تمام ملک میں اور خصوصاً پنجاب میں آگ لگا دی اور اسی سے قادیانی مسئلے کے متعلق پبلک ایجیٹیشن کا آغاز ہوا۔ اس ایجیٹیشن کی ابتدا کرنے والے بلا شبہ احرار تھے، مگر بہت جلد ہی یہ احرار کا نہیں بلکہ عام مسلمانوں کا ایجیٹیشن بن گیا۔ اس موقع پر احرار نے جو مطالبات پیش کیے اور جن کی تائید میں ملک کے گوشے گوشے سے خصوصاً پنجاب کے قریے قریے سے آواز اٹھنی شروع ہو گئی وہ یہ تھے: نمبر 1، قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا جائے۔ نمبر 2،
سر ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے۔ نمبر 3، ربوہ چناب نگر میں جو سرکاری زمین قادیانیوں کو کوڑیوں کے مول دی گئی ہے وہ واپس لی جائے اور اسے ایک خالص قادیانی بستی بننے سے روکا جائے۔ نمبر 4، قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اگلی ہیڈنگ، جماعت اسلامی کی مساعی۔ پوائنٹ نمبر 13، مئی 1952 میں احرار نے پہلی مرتبہ قادیانیوں کے خلاف عام ایجیٹیشن شروع کیا۔ حکومت نے اس وقت جگہ جگہ دفعہ 144 لگا کر لاٹھی چارج کر کے ائمہ مساجد پر دباؤ ڈال کر اسے دبانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ملتان میں فائرنگ کی نوبت بھی آئی۔ اس وقت سے لے کر مارچ 53 تک کے آغاز تک میں نے اور جماعت اسلامی نے حکومت کو بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ قادیانی مصنوعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ حقیقی مسئلہ ہے جس کے نہایت گہرے مذہبی، معاشی، سیاسی اور معاشرتی اسباب ہیں، اور یہ اسباب 50 سال سے کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کے لاکھوں مسلمانوں کی زندگی ان سے متاثر ہے، لہٰذا اس کو اوپر سے دبانے کی بجائے اسے سمجھیے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے ثبوت میں میرے وہ مضامین، بیانات، پیمفلٹ اور جماعت اسلامی کی مجلس شورا کے ریزولوشنز موجود ہیں جو ماہ جون سے مارچ تک پے در پے شائع ہوتے رہے۔ میں نے پاکستان کی مجلس دستور ساز کو اگست 52 میں یہ مشورہ بھی دیا کہ جو دستور اس وقت زیر ترتیب ہے، اس میں جس طرح دوسری اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخابات اور نشستوں کا تعین تجویز کیا جا رہا ہے، اسی طرح قادیانیوں کے لیے بھی کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی بے چینی رفع ہو جائے اور یہ مسئلہ خام خواہ کسی ہنگامے کا موجب نہ بن سکے۔ یہی رائے جنوری 53 میں پاکستان کے 33 سربرآوردہ علماء کی اس مجلس نے بھی دی جو کراچی میں منعقد ہوئی تھی، لیکن حکومت نے نہ صرف یہ کہ ان مشوروں کی طرف کوئی توجہ نہ کی بلکہ اس نے خود اپنی طرف سے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کیا۔ اس کا رویہ اول روز سے یہی رہا کہ یہ مسئلہ صرف حقارت کے ساتھ رد کر دینے ہی کے قابل ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اسے سمجھا اور حل کیا جائے۔ اگلی ہیڈنگ، بے تدبیری کا قدرتی رد عمل۔ پوائنٹ نمبر 14، مئی 1952 کے بعد سے مسلسل کئی مہینے تک پنجاب اور بہاولپور، جہاں کا درحقیقت یہ معاشرتی اور معاشی مسئلہ تھا، کہ ہر حصے میں اس مسئلے کے متعلق بلا مبالغہ ہزاروں جلسے ہوئے۔ مسلم پبلک کے مطالبات قراردادوں کی شکل میں پاس ہوئے۔ حکومت کے پاس وفود بھی گئے جنہوں نے براہ راست یہ مطالبات وزیر اعظم کے سامنے پیش کیے، مگر ان ساری کوششوں کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ 22 دسمبر 52 کو جو بیسک پرنسپلز کمیٹیز رپورٹ شائع ہوئی اس میں سرے سے قادیانی مسئلے کا کوئی حل پیش نہیں کیا گیا تھا۔ اس چیز نے مسلم عوام کے اندر آئینی طریقہ کار سے عام مایوسی پیدا کر دی اور در حقیقت اسی چیز نے اس غیر آئینی طریقہ کار کے لیے زمین ہموار کی جو بعد میں احرار نے ڈائریکٹ ایکشن کی شکل میں تجویز کیا۔ میں اپنے ذاتی مشاہدے اور تجربے کی بنا پر یہ جانتا ہوں کہ مسلمان فطرتاً شورش پسند نہیں ہیں، اور پاکستان کے مسلم عوام تو خصوصیت کے ساتھ یہ احساس رکھتے ہیں کہ خطرات کے درمیان گھرے ہوئے اس ملک میں امن و انتظام کو درہم برہم کرنے والی کوئی تحریک مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ایک پبلک مطالبے کو جس کے بارے میں لوگوں کے اندر تلخ احساسات موجود تھے یوں حقارت کے ساتھ مسلسل نہ ٹھکرایا جاتا اور لوگوں کو آئینی طریقہ کار سے مایوس نہ کر دیا جاتا تو کوئی جماعت بھی یہاں کے عوام کو ڈائریکٹ ایکشن اور قانون چکنی پر آمادہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اگلی ہیڈنگ، عام ناراضگی کے اسباب۔ پوائنٹ 15، اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ جن باتوں نے لوگوں کے درمیان عام ناراضگی پیدا کی وہ یہ تھیں: اول یہ کہ حکومت نے اس پوری مدت میں کبھی زبان کھول کر لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ اگر وہ ان مطالبات کو قبول نہیں کرتی ہے تو آخر اس کی وجوہ کیا ہے۔ ایک طرف سے مسلسل ایک مطالبہ ہو اور عوام جذباتی حیثیت سے اس پر مشتعل ہی نہ ہوں بلکہ دلائل کی بنا پر مطمئن بھی ہوں کہ ان کا مطالبہ معقول ہے، دوسری طرف حکومت کوئی وجہ بتائے بغیر اس کو بس یوں ہی ٹھکرا دے اور عوام کو دلائل سے یہ سمجھانے کی کوشش نہ کرے کہ ان کے مطالبات کیوں قابل قبول نہیں ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ عوام اس روش کو حکومت کی ہٹ دھرمی اور ہیکڑی سمجھیں اور ان کے اندر اس کے خلاف غصہ پیدا ہو جائے۔ یہ ڈھنگ ڈکٹیٹرشپ میں تو چل سکتے ہیں مگر ایک جمہوری نظام میں خود اپنے بنائے ہوئے حکمرانوں کی طرف سے یہ سلوک برداشت کرنا عوام کے لیے ممکن نہیں۔ دوم یہ کہ حکومت نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان ہو جانے کے بعد جب زبان کھولی تو ایسے غلط طریقے سے کھولی جو لوگوں کو مطمئن کرنے کے بجائے الٹا
اور اشتعال دلانے والا تھا۔ ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک کے لیڈروں کو گرفتار کرتے ہوئے جو سرکاری کمیونیکے شائع کیا گیا اور اس کے بعد مارشل لاء کے اجرا کے وقت جو دوسرا کمیونیکے کراچی سے شائع ہوا، ان دونوں میں مخالف احمدیت تحریک کو مسلمانوں کی وحدت ملی میں تفرقہ ڈالنے والی تحریک قرار دیا گیا تھا۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے اشتعال انگیز بھی تھی اور بجائے خود نامعقول بھی۔ اشتعال انگیز اس لیے کہ اس میں گویا سرکاری طور پر احمدیوں کے ملت اسلامیہ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا، حالانکہ مسلمانوں نے کبھی ان کو اپنی ملت کا جزو نہیں مانا ہے اور تمام اسلامی فرقوں کے علماء بالاتفاق ان کو خارج از ملت قرار دے چکے ہیں۔ نامعقول اس لیے کہ حکومت جس چیز کا الزام مخالف احمدیت تحریک کو دے رہی تھی، در حقیقت وہ حکومت پر عائد ہوتا تھا اور اس کو یہ احساس تک نہ تھا کہ اس معاملے میں وہ فی الواقع کیا پوزیشن لے رہی ہے۔ مخالف احمدیت تحریک تو اٹھی ہی اس بنیاد پر تھی کہ ملت اسلامیہ کی وحدت کو ان لوگوں کے ہاتھوں پارا پارا ہونے سے بچایا جائے جو مرزا غلام احمد صاحب کی نبوت کو نہ ماننے پر تمام کلمہ گو مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور ان کی نماز جنازہ تک پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں اور انہیں بیٹی دینا ویسا ہی حرام سمجھتے ہیں جیسا یہودی یا عیسائی کو بیٹی دینا حرام ہے۔ اس کے برعکس حکومت کی اپنی پوزیشن یہ تھی کہ وہ ملت اسلامیہ کے اندر ایسے تفرقہ انگیز گروہ کو زبردستی شامل رکھنے پر مصر تھی تاکہ وہ مسلم معاشرے میں مسلسل داخلی انتشار برپا کرتا رہے اور ہر روز ایک نئے خاندان اور ایک نئے گھر میں عقائد اور معاشرت کی پھوٹ ڈال دے، مگر جس گناہ کی مجرم خود حکومت تھی، اس کا الزام اس نے الٹا ان لوگوں پر ڈالا جو دراصل اس گناہ سے باز آ جانے کا اس سے مطالبہ کر رہے تھے۔ اس صریح غیر معمولی بات کو شائع کرتے وقت حکومت نے ذرا نہ سوچا کہ آخر سارا ملک بے وقوفوں سے تو آباد نہیں ہے۔ عام لوگ اس طرح کی باتیں سرکاری اعلانات میں پڑھ کر اپنے حکمرانوں کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے؟ سوم یہ کہ حکومت نے اپنے مذکورہ بالا اعلانات میں اس تحریک کو بالکل احراریوں کی ایک تحریک قرار دیا اور اس کا ذکر اس انداز سے کیا گویا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ کرنے کا مطالبہ مسلمانوں کا کوئی عام قومی مطالبہ نہیں ہے بلکہ محض چند مٹھی بھر احراریوں کا مطالبہ ہے۔ یہ بات بھی ایسی تھی جس نے عوام میں سخت ناراضی پیدا کی۔ اس میں شک نہیں کہ اس تحریک کا آغاز کرنے والے احراری تھے، مگر واقعہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ مسلمانوں کی عام قومی تحریک بن گئی تھی اور وہ لاکھوں آدمی اس کے ہمدرد اور حامی تھے جو اس سے پہلے احرار کے مخالف اور تحریک پاکستان کے ہمدرد و حامی رہ چکے تھے۔ پبلک نے حکومت کی اس غلط بیانی کو اس رنگ میں لیا کہ جس طرح کبھی انگریزی حکومت ہندوستانیوں کے مطالبہ آزادی کو محض چند کانگریسیوں کا مطالبہ قرار دے کر عوام کو کچلنے کی کوشش کرتی تھی، اور جس طرح کبھی ہندو لیڈر مطالبہ پاکستان کو چند لیگیوں کا مطالبہ قرار دے کر مسلمانوں کے ایک قومی مطالبے کو نظر انداز کیا کرتے تھے، وہی چال بازی اب ان کی اپنی قومی حکومت ان کے ساتھ کر رہی ہے اور اس طریقے سے ان کے ایک قومی مطالبے کو محض چند احراریوں کا مطالبہ کہہ کر دبا دینا چاہتی ہے۔ چہارم یہ کہ حکومت نے اپنے اعلانات میں اس تحریک کو کچل دینے کا ارادہ جس لہجے اور جن الفاظ میں بیان کیا اس سے صرف یہی ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ ڈائریکٹ ایکشن کو طاقت سے کچلنے کا ارادہ رکھتی ہے، بلکہ یہ بھی مترشح ہوتا تھا کہ اس کو سرے سے قادیانیوں کی مسلمانوں سے علیحدگی کا مطالبہ ہی گوارا نہیں ہے، اور یہ کہ ڈائریکٹ ایکشن کے ساتھ اس مطالبے کو بھی کچل دینا چاہتی ہے۔ عوام نے اس کا مطلب یہ لیا کہ حکومت اب سرے سے مطالبہ کرنے کا حق ہی عوام سے چھین لینا چاہتی ہے۔ نیز اس سے مسلمانوں میں یہ بھی عام خیال پیدا ہو گیا کہ حکومت ان کے مقابلے میں قادیانیوں کی حمایت پر اتر آئی ہے۔ یہ اسباب تھے جنہوں نے فوری طور پر ڈائریکٹ ایکشن کی آگ پر تیل چھڑکنے کی خدمت انجام دی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر حکومت نے عوام کو اپنا نقطۂ نظر سمجھانے کی کچھ بھی کوشش کی ہوتی اور سرکاری اعلانات کسی دوسرے معقول اور ٹھنڈے انداز میں مرتب کیے گئے ہوتے تو عوام کے اندر اتنا اشتعال ہرگز پیدا نہ ہوتا۔ یہی نہیں بلکہ میری تو یہ رائے ہے کہ اگر حکومت نے ڈائریکٹ ایکشن شروع کرنے والے لیڈروں کو گرفتار کرنے کی بجائے یا ان کے ساتھ قادیانی مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے تمام گروہوں کی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا ہوتا تو سرے سے یہ ہنگامہ برپا ہی نہ ہوتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے این گناہست کے در شہر شما نیز کنند۔ پوائنٹ نمبر 16 ہے 27 فروری سے جبکہ ڈائریکٹ ایکشن کا آغاز ہوا 4 مارچ تک کے عوام کے مظاہروں نے اشتعال کے باوجود
کہیں بھی بدامنی، لوٹ مار، قتل، آتش زنی یا تخریب کا رنگ اختیار نہیں کیا تھا۔ میں اس زمانے میں نہ صرف لاہور کے حالات سے باخبر رہا ہوں بلکہ پنجاب کے ہر حصے میں میری جماعت کے کارکن مجھے ٹیلی فون کے ذریعے سے حالات بتاتے رہے ہیں۔ میں وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مدت میں عوام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو وہ اس سے پہلے آج کے حکمرانوں کی قیادت میں سر خضر حیات خان کی وزارت توڑنے کے لیے کر چکے تھے۔ ان کے نعروں کی زبان، ان کے جلوسوں کا انداز، ان کے سوانگ، بعض شخصیتوں پر ان کے حملے، حتیٰ کہ ان کا ڈائریکٹ ایکشن اور ان کا دفعہ 144 توڑنا بجائے خود کتنا ہی قابل اعتراض سے ہی، لیکن آخر ان میں سے وہ کون سی چیز تھی جو پہلی مرتبہ ہی ان سے ظہور میں آئی ہو؟ یہ سب کچھ وہ اس سے پہلے خود ان لوگوں کی رہنمائی میں کر چکے تھے جو اس تازہ ڈائریکٹ ایکشن کے موقع پر صوبہ اور مرکز کی وزارتی کرسیوں پر تشریف فرما تھے۔ کوئی وجہ نہ تھی کہ اب یہ حضرات اپنے ہی کیے اور سکھائے ہوئے کاموں کو ایسا سخت گناہ سمجھ لیتے کہ ان کے خلاف وہ کچھ کرنے پر اتر آتے جو سر خضر حیات خان نے نہ کیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ذمہ داری تمام تر بارڈر پولیس کے ظلم و ستم پر ہے۔ پوائنٹ 17۔ 2 مارچ تک لاہور میں پولیس کا رویہ بہت نرم تھا، مگر اس کے بعد یکایک نہایت بے دردی سے پرامن جتھوں پر لاٹھی چارج شروع کر دیے گئے۔ ان لاٹھی چارجوں میں جگہ جگہ نہایت دردناک مناظر دیکھے گئے جن کی وجہ سے شہر کی عام آبادی بھڑک اٹھی اور لاٹھی کا جواب پتھر سے دینے پر اتر آئی۔ اس پر پولیس نے اور خصوصاً بارڈر پولیس نے فائرنگ شروع کیا۔ یہ فائرنگ بالکل اندھا دھند تھا۔ راہ چلتے آدمیوں کو بے قصور مارا گیا۔ دفتروں سے چھٹی پا کر نکلنے والے سرکاری ملازموں اور تعلیم گاہوں سے نکلتے ہوئے طلباء تک پر باڑیں ماری گئیں۔ انسانوں کو اس طرح شکار کیا گیا جیسے کہ جانور یا پرندے ہیں۔ اس پر سارے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ بڑے بڑے سرکاری دفتروں کے ملازمین حتیٰ کہ پنجاب سول سیکریٹریٹ تک کے ملازمین نے احتجاج کے طور پر ہڑتال کر دی، حالانکہ سرکاری ملازمین کا ان سے زیادہ ذمہ دار کوئی طبقہ نہ ہو سکتا تھا۔ ڈاک، تار، ٹیلی فون، ریلوے، غرض اکثر و بیشتر محکموں کے آدمیوں نے اس وقت تک کام کرنے سے انکار کر دیا جب تک فائرنگ کا سلسلہ بند نہ کیا جائے۔ شہر کے باشندوں میں ایک تھوڑے سے اونچے طبقے کو چھوڑ کر کوئی عنصر ایسا باقی نہ رہا جو اس ظلم کے خلاف غصے اور نفرت سے نہ بھر گیا ہو۔ یہ حالات تھے جب میرے علم کی حد تک 4 مارچ کی شام سے بعض لوگوں نے قتل، لوٹ مار، آتش زنی اور تخریب کا ارتکاب شروع کیا۔ واقعات کی اس ترتیب کو دیکھتے ہوئے میں پورے انصاف کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ عوام کی طرف سے بدامنی کے یہ جس قدر بھی افعال ہوئے ان کی کوئی ذمہ داری ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک کے کارکنوں اور رہنماؤں پر نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری تمام تر بارڈر پولیس کے ظلم و ستم پر ہے۔ ڈائریکٹ ایکشن کے لیڈروں نے ان حرکات پر لوگوں کو ہرگز نہیں اکسایا۔ بارڈر پولیس کے ظلم نے لوگوں کو دیوانہ کر کے ان سے یہ حرکات کرائیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے اصلاح حال کی کوشش۔ پوائنٹ 18۔ 4 اور 5 مارچ کی درمیانی شب کو میں نے مولانا مفتی محمد حسن اور مولانا داؤد غزنوی کی موافقت سے خواجہ ناظم الدین کو تار دیا کہ پنجاب کے حالات تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں۔ اگر اب بھی کسی گفت و شنید کی گنجائش ہو تو ہمیں گفتگو کا موقع دیجیے۔ خواجہ صاحب کو معلوم تھا کہ مجھے وزرائے کرام کی کوٹھیوں پر حاضری دینے کا کبھی شوق نہیں رہا ہے اور میں آخری شخص ہو سکتا ہوں جو کسی وزیر سے خود ملنے کی درخواست کرے۔ انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ حالات کیسے خراب ہوں گے، جبکہ میں نے ان سے یہ درخواست کی ہے، مگر انہوں نے میرے تار کا جواب تک دینے کی زحمت گوارا نہ کی۔ 5 مارچ کی صبح کو میں نے پھر ان کو تار دیا کہ حالات ساتھ بساتھ بگڑ رہے ہیں، میرے تار کا فوراً جواب دیجیے، لیکن اس پر بھی کوئی توجہ نہ کی گئی۔ اس سے اس سنگ دلی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جس کے ساتھ پنجاب کے حالات سے عہدہ برا ہوا جا رہا تھا۔ اگلی ہیڈنگ مسلم عوام سر پھرے نہیں ہے۔ پوائنٹ 19۔ 5 مارچ کی سپہر گورنر پنجاب مسٹر چندری گر نے گورنمنٹ ہاؤس میں ایک کانفرنس بلائی جس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں تقریباً 50 اصحاب و خواتین کا اجتماع تھا۔ گورنر صاحب نے اپنی تقریر میں حاضرین سے اپیل کی کہ وہ امن قائم کرنے میں حکومت کی مدد کریں۔ میں نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے، انورٹڈ کاماز میں ہے، بدامنی کی یہ حالت حکومت کی اس غلطی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اس نے عوام کے مطالبات کو بغیر کوئی وجہ بتائے ٹھکرا دیا ہے۔ ایک جمہوری نظام میں عوام اس طریقے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر حکومت ان مطالبات کو نہ ماننے کے کچھ معقول وجوہ پیش کرتی تو اس ملک کے عوام کچھ ایسے سر پھرے نہ تھے کہ وہ خام خواہ دنگے فساد پر اتر آتے، لیکن اس نے سمجھانے اور سمجھنے کی کوئی کوشش نہ کی اور بس یوں ہی عوام کے منہ پر ان کے مطالبات مار دیے۔ اس کے بعد لوگوں میں غصہ پیدا ہونا ایک قدرتی بات ہے اور اب اس غصے کو فرد کرنے کے لیے
آپ کی بارڈر پولیس لوگوں پر اندھا دھند گولیاں برسا رہی ہے۔ ان حالات میں آخر امن کی اپیل کیسے کارگر ہو سکتی ہے؟ امن تو اب دو ہی طریقوں سے قائم ہو سکتا ہے، یا تو طاقت سے اپنی قوم کو زبردستی دبا دیجیے، جس کے لیے آپ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس کافی فوج اور پولیس موجود ہے، یا اپنی قوم کو راضی کر کے امن قائم کیجیے، جس کی واحد صورت یہ ہے کہ آپ آج رات کو ریڈیو پر اعلان کیجیے کہ وزیر اعظم صاحب عوام کے مطالبات پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ میری اس تجویز کو گورنر صاحب نے پسند فرمایا۔ اسی وقت ایک اعلان کا مسودہ تیار کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ رات کو وہ ریڈیو پر نشر کیا جائے گا۔ اب یہ مسٹر چندری گر ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ تجویز کس بنا پر رہ گئی اور آخر کیوں عوام کو راضی کرنے کی بجائے طاقت ہی سے دبا کر امن قائم کرنے کو ترجیح دی گئی۔ اگلی ہیڈنگ مارشل لاء۔ پوائنٹ 20 یہ تھے وہ حالات جن میں 6 مارچ کی دوپہر کو عین نماز جمعہ کے وقت مارشل لاء کا اعلان کیا گیا۔ میرے نزدیک یہ اعلان قطعاً غیر ضروری اور بالکل بے جا تھا۔ اول تو جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں، حالات کو خود حکومت کی ہٹ دھرمی ضد اور سخت غیر دانشمندانہ پالیسی نے اس درجے بگاڑا تھا۔ پھر اگر حالات بگڑے بھی تھے تو ان کو بغیر کسی کشت و خون کے روبراہ لایا جا سکتا تھا، بشرطے کہ حکومت آخر وقت پر ہی مسلمانوں کے ایک تلخ معاشرتی مسئلے کو ہمدردی کے ساتھ سمجھنے اور حل کرنے پر آمادہ ہو جاتی۔ تاہم اگر طاقت کا استعمال کرنا ضروری سمجھا گیا تھا تو مارشل لاء جاری کرنے کی بجائے صرف 129 الف ضابطۂ فوجداری کے تحت فوجی امداد لے کر امن قائم کیا جا سکتا تھا۔ ہندوستان میں 1917 سے لے کر 1946 تک بے شمار ہندو مسلم فسادات ہوئے، جن میں سے بعض لاہور کے ہنگاموں سے بہت زیادہ قتل و غارت، آتش زنی اور لوٹ مار کے واقعات پیش آئے، مگر کبھی ان فسادات کو روکنے کے لیے مارشل لاء جاری نہیں کیا گیا۔ 1921 سے لے کر گاندھی جی کی آخری کوئٹ انڈیا ایجیٹیشن تک اس بر عظیم میں کئی مرتبہ سول نافرمانی اور ستیہ گرہ کی تحریکیں اٹھیں جو کئی بار تشدد تک بھی پہنچ گئیں، اور آخر اس ذکر تحریک میں تو بہت بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیاں کی گئیں، مگر اس پوری مدت میں کبھی انگریزی حکومت نے مارشل لاء جاری نہیں کیا۔ لاہور کا ہنگامہ ان تحریکوں کے مقابلے میں بہت کم درجے کا تھا۔ اس ذرا سے ہنگامے کو فرد کرنے کے لیے مارشل لاء جاری کر کے اور پھر اس کو 2.25 مہینے سے زیادہ مدت تک طول دے کر حکومت نے بڑی کم حوصلگی کا اور پست ہمتی کا ثبوت دیا ہے۔ کوئی ایسی حکومت جس کو اپنی طاقت پر اعتماد ہو، ایسے چھوٹے چھوٹے غیر معمولی حالات میں اتنی مضطرب نہیں ہو سکتی کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر اتر آئے۔ میں اس فعل کو حکومت پاکستان کی محض پست ہمتی اور کم حوصلگی ہی نہیں سمجھتا بلکہ انتہائی سنگ دلی بھی سمجھتا ہوں۔ ابھی حال میں محض ٹراموے کے کرائے بڑھانے پر کلکتہ میں جو ہنگامے ہوئے وہ لاہور کے ہنگاموں سے بدرجہ زیادہ سخت تھے۔ ان میں اسلحہ اور بم تک پولیس کے مقابلے میں استعمال کیے گئے اور بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیاں کی گئیں، مگر اس ہنگامے کو دبانے کے لیے ہندوستان کی حکومت نے مارشل لاء نہیں لگایا۔ اس سے تھوڑی مدت پہلے پرجا پریشد اور جن سنگھ کی تحریکوں نے بھی وسیع پیمانے پر بدامنی کی حالت پیدا کر رکھی تھی، مگر وہاں بھی اس کا مقابلہ مارشل لاء کے ذریعے سے نہیں کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے جس بے دردی کا سلوک اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے وہ فی الواقع اپنی نظیر آپ ہی ہے۔ اگلی ہیڈنگ اضطراب کو روکنے اور بعد میں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے سول حکام کی تدابیر کا کافی یا ناکافی ہونا۔ دوسرے امر تحقیق طلب کے بارے میں مجھے صرف 2 باتیں یہاں بیان کرنی ہیں۔ اول یہ کہ فروری کے اختتام تک پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی ان اضطرابات کو روکنے کی طرف نہیں بلکہ ان کی سرپرستی اور ہمت افزائی کرنے کی طرف مائل تھی۔ اس پالیسی کے محرکات کیا تھے اور عملاً اندر کیا کچھ ہوتا رہا، اس کے متعلق تو میں کوئی بات بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض خاص محکموں کے سرکاری کاغذات کی جانچ سے عدالت کو اصل حقائق معلوم ہو جائیں، مگر بظاہر جو کچھ دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان اضطرابات کا پورا مواد اعلانیہ حکومت پنجاب کی ناک کے نیچے پکتا رہا، اور اس حکومت نے جس کی عملداری میں ذرا سی باتوں پر 44 ایکٹ، سیفٹی ایکٹ اور دفعہ 144 حرکت میں آ جایا کرتے ہیں، اس کام میں ذرا مداخلت نہ کی۔ پھر یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اس کام کو فروغ دینے میں زیادہ تر وہی لوگ پیش تھے جن کے حکومت پنجاب سے مخصوص تعلقات عوام کو معلوم ہیں، اور جو پنجاب کے پچھلے انتخابات میں مسلم لیگ پارٹی کے سرگرم حامی رہ چکے ہیں۔ مجھے پنجاب کے بعض علاقوں سے یہاں تک بھی اطلاعات ملی ہیں کہ فروری کے آخر تک اضلاع کے حکام خود اس تحریک میں حصہ لینے کے لیے لوگوں کو ابھارتے رہے ہیں۔
دوم یہ کہ جب ڈائریکٹ ایکشن عملاً شروع ہو گیا تو 2-3 دن کے اندر ہی یکایک حکومت پنجاب کی پالیسی بدل گئی اور اس نے یکلخت ایسی سختی شروع کر دی جو کافی سے بہت زیادہ تھی۔ اس نے صرف قانون شکنی کرنے والوں ہی پر نہیں بلکہ بالکل بے تعلق عوام پر بھی وحشیانہ ظلم ڈھائے، جن کی وجہ سے مختلف مقامات پر عام آدمی سخت مشتعل ہو گئے۔ پھر اپنی بھڑکائی ہوئی آگ کو دیکھ کر بہت جلد سول حکام کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہوں نے معاملات فوج کے حوالے کرنے میں بڑی بے صبری سے کام لیا۔ تھرڈ پارٹ ہے اس کا، اضطرابات کی ذمہ داری۔ جو حالات میں نے اوپر بیان کیے ہیں ان کی بنا پر میرے نزدیک ان اضطرابات اور ہنگاموں کی ذمہ داری 4 فریقوں پر بالکل برابر تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1، قادیانی جماعت، جس نے مسلمانوں میں شامل رہ کر اپنی تکفیر، تبلیغ، جداگانہ تنظیم، معاشرتی مقاطعہ اور معاشی کشمکش سے مسلمانوں کے اندر 50 برس سے مسلسل ایک تفرقہ برپا کر رکھا تھا، اور جس نے قیام پاکستان کے بعد اپنے خطرناک منصوبوں کے اظہار اور اپنی جنگجویانہ باتوں سے عوام کو اپنے خلاف پہلے سے زیادہ مشتعل کر لیا۔ حالانکہ اگر وہ بہائیوں کی پالیسی اختیار کر کے اپنا مذہب الگ بنا لیتے اور مسلمانوں کے معاشرے میں شامل ہو کر تفرقہ انگیزیاں نہ کرتے تو مسلمان اسی طرح ان کے ساتھ رواداری برتتے جس طرح وہ ہندوؤں، عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے برتتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جماعتیں جنہوں نے لوگوں کو ڈائریکٹ ایکشن کا راستہ دکھایا، حالانکہ یہ بالکل بے موقع اور غیر ضروری تھا اور مسلم پبلک کے مطالبے کو منوانے کے لیے آئینی ذرائع کے امکانات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ نمبر 3، مرکزی حکومت، جس سے میری مراد مرکزی وزارت ہے، جس نے مئی 52 سے مارشل لاء کے اعلان تک مسلسل اپنی غیر دانشمندانہ پالیسی سے معاملات کو بگاڑا اور آخرکار ہزارہا بندگان خدا کی تباہی کا سامان کیا۔ نمبر 4، صوبائی حکومت، اس سے میری مراد صوبائی وزارت ہے، جس کی 2 رخی پالیسی نے حالات کو خراب کرنے میں خاص حصہ لیا ہے۔ ان چاروں فریقوں میں سے کسی کا گناہ بھی دوسرے سے کم نہیں ہے اور یہ سب اس کے مستحق ہیں کہ ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ اگر یہاں نہ چلے گا تو انشاءاللہ خداوند عالم کی آخری عدالت میں چل کر رہے گا۔ اگلی ہیڈنگ، قادیانی مسئلے کے متعلق میرا اور جماعت اسلامی کا طرز عمل۔ اس مسئلے میں میری پالیسی اور میری رہنمائی میں جماعت اسلامی کی پالیسی 3 اجزاء پر مشتمل رہی ہے۔ اول یہ کہ میں قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ کرنے کا مطالبہ بالکل برحق سمجھتا ہوں اور تمام جائز ذرائع سے اس کو منوانے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ دوم یہ کہ میں نے کبھی ڈائریکٹ ایکشن کی تائید نہیں کی ہے، اپنی امکانی حد تک اس کو روکنے کی پوری کوشش کی ہے۔ میری جماعت نے خود اس میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے اور جماعت کے جن افراد نے جماعتی ضبط کو توڑ کر اس میں حصہ لیا ان کو جماعت سے الگ کر دیا گیا۔ سوم یہ کہ میں نے اس قضیے کے آغاز سے لے کر مارشل لاء کے نفاذ تک حکومت کو اس غیر دانشمندانہ پالیسی سے باز رکھنے کی مسلسل کوشش کی ہے جو آخر کار تباہ کن ثابت ہو کر رہی۔ میں ان تینوں اجزاء کی تشریح کر کے اپنی پوزیشن کی وضاحت کروں گا۔ نمبر 1، امر اول کے متعلق گزارش یہ ہے کہ میں نے جس چیز کو حق سمجھا ہے، دلائل کی بنا پر حق سمجھا ہے اور اپنے دلائل پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ بالفرض اگر کسی کے نزدیک وہ چیز حق نہیں ہے جسے میں حق سمجھتا ہوں تو وہ اپنے دلائل دے سکتا ہے، مگر ایک جمہوری نظام میں کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا، خواہ وہ حکومت ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ کسی معاملے میں مجھ کو ایک رائے رکھنے سے، اپنی رائے کو معقولیت کے ساتھ بیان کرنے سے یا اس کی تائید میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کی جائز کوشش سے یا اپنی رائے منوانے کی آئینی تدابیر استعمال کرنے سے باز رکھے۔ محض یہ بات کہ جو رائے میں رکھتا ہوں وہی رائے کچھ دوسرے لوگ بھی رکھتے تھے اور انہوں نے اس رائے کو منوانے کے لیے غیر آئینی تدابیر اختیار کی، مجھے قابل الزام بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب میں خود اپنے خیالات کی ترویج کے لیے یا اپنے کسی مطالبے کو منوانے کے لیے تشدد یا قانون شکنی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا تو میں یقیناً اپنے جائز حدود کے اندر ہوں۔ اس صورت میں نہ تو میرے دوسرے ہم خیالوں کے غلط فعل کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے اور نہ اپنے خیالات کی ترویج کے لیے جائز ذرائع استعمال کرنے کا حق مجھ سے سلب کیا جا سکتا ہے۔ میں اس وقت تک بھی یہ نہیں سمجھ سکا ہوں کہ اگر کوئی شخص معقول وجوہ اور دلائل کی بنا پر یہ رائے رکھتا ہے کہ قادیانی گروہ مسلم ملت کا ایک جزو نہیں ہے اور اس کی تائید میں وہ خالص علمی استدلال کے ساتھ سنجیدہ اور مہذب زبان میں بحث کرتا ہے، یا اگر کوئی شخص مسلمانوں کے اندر قادیانی گروہ کے شمول کو مسلم ملت کی وحدت اور سالمیت کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے اور اپنے ملک کی دستور ساز مجلس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ دستور مملکت میں اس گروہ کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے دے، تو آخر وہ جرم کیا ہے جس کا وہ مرتکب ہے؟ اور پھر کیوں آج ہر اس شخص کی ٹانگ گھسیٹی جا رہی ہے جس نے کبھی قادیانی مسئلے پر گفتگو کی ہے؟
قطع نظر اس کے کہ عملاً اس کا پچھلے اضطرابات سے کوئی تعلق